السلام علیکم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا اصلی نام کیا ہے اور اس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یقیناً آپ یہ سوال پوچھنے والے کو پاگل سمجھیں گے، لیکن حقائق ناظرین در حقیقت کچھ ایسے ہی ہیں۔ نتائج تو خطرناک ہوں گے، لیکن چلیے ان حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ اپریل 2013 میں پاکستان کے اخبار ڈان نے اپنے صحافیوں کی ایک ٹیم کو وادی سوات روانہ کیا تاکہ اس معاملے کی کھوج لگائی جا سکے کہ ملالہ یوسفزئی پر حملے کے محرکات کیا تھے اور طالبان کو ملالہ سے ایسی کیا نفرت تھی جس کے نتیجے میں ایک 14 سالہ لڑکی کو براہ راست اس کی کھوپڑی میں گولیاں مار دی گئی۔ چند افراد پر مشتمل یہ ٹیم کم و بیش 5 ماہ تک مینگورہ اور سوات میں قیام پذیر رہی اور انہوں نے اپنے اس تحقیقی سفر کے دوران انکشافات سے بھرپور ایسے شواہد اکٹھے کیے جسے سن کر یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ 10 اکتوبر 2013 کو ڈان.com پر شائع ہونے والی تحریر ملالہ دا ریئل سٹوری یعنی ملالہ کی اصل کہانی کے خالق کے مطابق ملالہ یوسفزئی کا تعلق نہ تو سوات سے ہے اور نہ ہی وہ پشتون ہے۔ یہ کہانی ناظرین ملالہ کے بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے جب وہ اپنے والد کے ہمراہ کان کے درد کا علاج کرانے سوات کے ایک نجی ہاسپٹل گئی۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی سوات کے معروف ماہر امراض کان ہیں۔ انہوں نے ملالہ کے کان کے میل یعنی ویکس کو بطور نمونہ لیا اور بہترین ادویات کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ناظرین کچھ دنوں بعد ملالہ کے کان کی تکلیف تو دور ہو گئی، لیکن یہ تکلیف بہت سارے راز افشاں کر گئی۔ ستمبر 2012 میں ملالہ پر طالبان کے حملے کے واقعے کے بعد میڈیا پر شدید وویلے نے ڈاکٹر امتیاز خان زئی کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مغرب اس لڑکی کے لیے اتنا وویلا کیوں مچا رہا ہے۔ ڈان کے آن لائن ایڈیشن کے مطابق ناظرین ڈاکٹر امتیاز خان زئی اپنے مریضوں کے کان کی میل یا ویکس کو بطور DNA سیمپل سنبھال کر رکھنے کے عادی تھے۔ انہوں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ملالہ کے DNA سیمپل پر بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ اس DNA سیمپل کی تحقیق کے بعد ناظرین جو نتائج ڈاکٹر امتیاز خان زئی کے سامنے آئے وہ انتہائی ہوش اڑا دینے والے تھے۔ ناظرین ڈاکٹر امتیاز خان زئی کا دعویٰ تھا کہ ملالہ یوسفزئی کا تعلق خیبر پختونخوا سے نہیں بلکہ DNA کے مطابق وہ کوکازین یعنی کوکازی باشندہ تھی اور غالب امکان یہ کہ ایسی نسل کے باشندے پولینڈ میں پائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے اپنی تحقیقات کو بار بار دہرایا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچے کہ ملالہ یوسفزئی کا تعلق مینگورہ یعنی سوات سے نہیں بلکہ پولینڈ سے ہے۔ تمام تحقیق کرنے کے بعد ناظرین ڈاکٹر امتیاز خان نے ملالہ یوسفزئی کے والد کو اپنے کلینک بلایا اور انہیں بتایا کہ میں جانتا ہوں کہ ملالہ یوسفزئی کون ہے۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ڈاکٹر امتیاز خان زئی کی بات سن کر ست پتا گئے۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے ملالہ یوسفزئی کے کان کے درد سے لے کر ویکس یعنی DNA سیمپل سنبھالنے تک کے تمام واقعات ان کے گوش گزار کر دیے۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی پہل تو ادھر ادھر کی ہانکتے رہے، لیکن بعد میں ناظرین منت سماجت پر اتر آئے اور معاملے کو دبانے کا مطالبہ بھی کر ڈالا۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے اس شرط پر خاموشی کا وعدہ کیا کہ اگر وہ ملالہ یوسفزئی کے بارے میں سب کچھ سچ بتائیں گے تو ہی بات کو راز میں رکھا جائے گا۔ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی نے بتایا کہ ملالہ یوسفزئی کا اصل نام جین ہے اور وہ 1997 میں ہنگری میں پیدا ہوئی۔ جین کے اصل ماں باپ پولینڈ سے ہیں جو مذہب عیسائی سے وابستہ ہیں اور 2002 میں سوات کے سفر کے دوران وہ جین
یعنی ملالہ یوسفزئی کو ان کے ہاں چھوڑ گئے تھے۔ بچی کو بطور گفٹ کرنے کی وجہ اس پولش خاندان کا چھپکے سے عیسائیت کی جانب مائل ہونا تھا، اور ضیاء الدین یوسفزئی نے موقع پرستی کا ثبوت دیتے ہوئے ناظرین خود کو عیسائی ظاہر کیا تھا۔ جب روزنامہ ڈان کے نمائندگان نے ڈاکٹر امتیاز خان زئی سے یہ سوال کیا کہ وہ اس حقیقت سے اتنے عرصے بعد پردہ کیوں اٹھا رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ انہیں لگتا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کا واقعہ پاکستان مخالف عناصر کی سوچی سمجھی سازش لگتا ہے، اور جب کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ حقائق کیا ہیں تو وہ اس بات سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے ناظرین اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ ملالہ یوسفزئی کو گولی مارنے کا ڈی این اے ویکس سیمپل بھی ان کے پاس موجود ہے، اور ان کی تحقیق کے مطابق ملالہ یوسفزئی کو گولی مارنے والا پشتون نہیں بلکہ اس کا تعلق اٹلی سے ہے، یعنی اس واقعے کے پیچھے طالبان نہیں تھے بلکہ یہ بلیک واٹر کی کارروائی تھی۔ ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے دعویٰ کیا کہ اس نے اس سارے واقعے اور اس تفصیلی حقائق سے پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے ایک افسر کو ای میل کی اور ملالہ یوسفزئی کے والد اور ملالہ یوسفزئی کی اصلیت سے آگاہ کیا۔ کچھ دن بعد جب وہ سعودیہ عرب میں سعودی شاہی خاندان کے کانوں میں میل یعنی ویکس کے نمونے لینے کے لیے سعودیہ میں مقیم تھے تو ان کی غیر موجودگی میں پولیس نے سوات میں واقع ان کے نجی کلینک پر چھاپا مارا اور کلینک کے عملے کو ویکس نمونوں کی حوالگی سے متعلق ہراساں کیا۔ سعودیہ عرب سے واپس آنے کے بعد پاکستانی خفیہ ایجنسی کے آفیسر نے ڈاکٹر امتیاز خان زئی کے کلینک کا دورہ کیا اور پولیس ریڈ سے متعلق معذرت خواہانہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ انہیں علم ہے کہ ملالہ یوسفزئی شوٹنگ سے جڑے اصل حقائق کیا ہیں، اور پاک فوج اس بات سے باخبر ہے کہ ملالہ یوسفزئی در حقیقت کون ہے۔ معتبر روزنامہ ڈان کے نمائندگان کی جانب سے شدید اصرار پر ڈاکٹر امتیاز خان زئی نے انہیں خفیہ ایجنسی کے آفیسر کا نمبر دے دیا۔ کئی دنوں کی تگ و دو کے بعد ماسٹر ایکس نامی ایجنٹ نے اسپائڈر کے مارکس میں رپورٹر سے ملنے پر رضامندی ظاہر کر دی، اور محب وطن پاکستانی ایجنٹ کے مطابق ملالہ یوسفزئی پر حملے کا واقعہ ایک ڈرامہ تھا جس کا مقصد ناظرین وزیرستان میں پاکستان کی فوج کی پیش قدمی اور افغانستان میں امریکہ کی مداخلت کے لیے راہ ہموار کرنا تھا۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ بلکہ پاکستان کے معتبر اخبار کے تحقیقی صحافیوں کی کہنا مشق ٹیم کی چند ماہ پر مبنی تحقیق کا خلاصہ ہے۔ ڈان روزنامے کی اس رپورٹ میں کس حد تک صداقت ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن یہ طے ہے کہ ملالہ یوسفزئی مغرب کے ہاتھوں میں جا چکی ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی کہ ملالہ یوسفزئی کی اصلیت کیا ہے، بلکہ بات یہاں سے تو شروع ہوتی ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو اس ڈرامے کے لیے بطور مرکزی کردار چننے کے لیے کن خفیہ طاقتوں کا ہاتھ ہے۔